انسانی زندگی کس نے شروع کی، کیوں شروع کی، کہاں ختم ہوتی ہے، کیا انجام ہے، یہ زمین آسمان کس نے بنائے ہیں، مجھے کس نے بنایا ہے، میں کیوں بنا ہوں، کیوں آیا ہوں، کیوں مر جاتا ہوں. یہ وہ سوال ہیں جس کا انسانی کمپیوٹر میں جواب کوئی نہیں، انسانی علم میں اس کا جواب کوئی نہیں. یہاں انسان کا علم خاموش، خود ڈھونڈنے لگے تو اور زیادہ خطا اور گمراہی میں گم ہو گئے، اندھیروں میں گم ہو گئے. کمپیوٹر کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے اوپر جب اس سے کام لیا جاتا ہے تو وہ ایرر آ جاتا ہے، غلط کیلکولیشن ہوتی. تو انسان اپنے ذاتی علم کے لحاظ سے کتنا ہی پرواز کر جائے، یہ چند میں نے سوال اٹھائے ہیں، جواب نہیں دے سکتا. کون ہے بنانے والا؟ کتنا ایک فطری سا سوال ہے، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا؟ میں کوئی پرچی لکھی ہے کہ میں نے پاکستان میں پیدا کر، اب میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، سوٹا آ رہا مگر وہ آئی کہ آئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں میرے بھائیوں جس کا جواب اللہ نبیوں کے راستے سے انسانوں تک پہنچاتا ہے. انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، یہاں خاموش. پھر عقل پہ چلنے والوں نے کہا ہیہات لما توعدون، نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی مارنے والا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہ آنا ہے اور جانا ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ چلتا رہے گا، ہمیشہ چلتا رہے گا، کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں، کوئی بنانے والا کوئی نہیں، لہذا موج کرو. یہ عقل کا جواب تھا. قرآن نے نقل کیا، 1400 سال پہلے نقل کیا. یہ کہنے والے آج بھی موجود ہیں، اس وقت بھی موجود تھے، آئندہ بھی رہیں گے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. یہ سارے آج کی باتیں ہیں. جو مر گئے انہیں کون اٹھائے گا؟ جو مٹی ہو گیا انہیں کون اٹھائے گا؟ جو آگ میں جل گیا، پانی میں بہہ گیا، مچھلیوں نے کھا لیا، درندوں نے پھاڑ دیا، کون اٹھائے گا؟ کیسے اٹھائے گا؟ ان ساری چیزوں کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ یہ بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے. تو یہاں پھر میرے اللہ کا کلام آتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا کا کوئی مصنف، کوئی رائٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو کہنے لگا ہوں خطا سے پاک ہے، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. ایک واحد کہنے والا ہے جو شروع کرتا ہے تو یہ دعویٰ کرتا ہے، لاؤ دکھاؤ اس میں کوئی کجی، کمی، خطا دکھاؤ، کدھر ہے، لاؤ. لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. ساری دنیا کے انسان جنات کٹھے ہو جاؤ، ایک سطر لا کے اس جیسا کلام لے آؤ، نہیں. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، ٹھپا لگا ہوا ہے، فیصلہ کن. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ نہیں بدلتا. لا مبدل لکلمات، کوئی انہیں بدل بھی نہیں سکتا. احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. کیا بولنے والا بول رہا ہے. قرآن کا تعارف اللہ نے کرایا، زمین آسمان کو ہلا کے رکھ دیا. ایک ہوتا ہے میں کہتا ہوں وہ آ رہا ہے تو کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھے گا. میں کہتا ہوں وہ آ گیا، آپ نے میرا فیس امپریشن دیکھا، وہ آ گیا، تسی سارے عہدے ویکھن لگ جاؤ، میں کو کھوتا کھلوتا ہوں، وہ آ گیا، وہ آ گیا. لہجہ، اس کا چہرے کا فیس جو امپریشن، یہ سب کچھ آپ کو ادھر پھیر دے گا. تو عربی میں تنزیل کا یہی مطلب ہے، تنزیل، وہ آ رہا ہے. تنزیل ہوتا ہے اوپر سے اتارا ہوا، وہ آ رہا ہے. اتنی اس میں وہ ہیبت اللہ نے پیدا کی ہے، کیونکہ ہم تو عربی جانتے نہیں نا، اور اس سے ہمارا تعارف نہیں ہے، تو ہم بڑے محروم امت ہیں
کہ ہم قرآن ہماری کتاب ہے، ہم قرآن کی ایک سطر سے نہ آشنا، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا تو کیا رونا رونا۔ تو قرآن ایسا نغمہ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کروڑوں دفعہ، کہ دل کے تاروں پہ صرف ایک ہی نغمہ چھڑ سکتا ہے اور وہ قرآن ہے بس۔ باقی یہ ساز ٹوٹ تو جائے گا، آواز نہیں پیدا ہوگی، یہاں صرف قرآن کا نغمہ، چونکہ بنانے والے نے اسے بنایا اسی طرح ہے۔ میں آپ بنایا ہوں جو مرضی ہوتے چھیڑ لیں گا، بنانے والا اللہ، قرآن کا اتارنے والا اللہ، لہذا یہ وہاں سے فریکوینسی ملی ہوئی، وہ آ رہا ہے، سارے یہیں ہو گئے، او کون آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کون بھیج رہا ہے، ممن خلق الارض والسماوات العلی، وہ کلام کو بھیج رہا ہے جس نے زمین بچھائی اور آسمان کو اٹھایا۔ کون ہے؟ الرحمن، بہت مہربان پیار کرنے والا ہے، جو کچھ اتار رہا ہے وہ بھی بہت پیارا ہے تم پر مہربانی کرنے کے لیے۔ علم کے بغیر تو انسان جانور ہے، علم سے مراد صرف روٹی کھانے کا علم نہیں، مقصد زندگی، ترتیب زندگی کے کو جانے بغیر تو میرے اور جانور میں کیا فرق ہے؟ الرحمن کس نے اتارا؟ الرحمن کدھر ہے؟ علی العرش استوى، عرشوں پر استوا کیا۔ حکومت کیسی ہے؟ چونکہ قانون کے پیچھے حکومت نہ ہو تو پاکستان کا حال بن جائے گا۔ ادھر قانون کے پیچھے حکومت ہے تو ذرا اشارہ توڑ کے بھی کھاؤ گا، رات 12 بجے بھی کھلوتے ہوں الو ادھر کا، سڑک ویلی، بندہ کوئی نہیں، موٹر کوئی نہیں، موٹر سائیکل کوئی نہیں، چنگچی کوئی نہیں، تاں بھی کھلوتے ہو کہ پیچھے حکومت کی طاقت ہے۔ ہمارے ہاں حکومت کی طاقت کوئی نہیں تو قانون کا مذاق ہے۔ تو الرحمن تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى۔ حکومت کیسی ہے؟ یہ جس نے یہ قانون اتارا ہے اس کی طاقت کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان اس کے، زمین اس کی، آسمان میں جو کچھ ہے اس کا، زمین میں جو کچھ ہے اس کا، زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سارا اسی ایک کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب المشرقین ورب المغربین فلا اقسم برب المشارق والمغارب اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ ان ساری آیات کا ایک خلاصہ ہے کہ بڑا زبردست شہنشاہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات۔ اتنے بڑے حکومت کو پھر چلاتا کیسے؟ اس کا علم وہ چلاتا کیسے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم زور سے بولو میری طرح مائک میں، یا آہستہ بولو کسی کے کان میں، یا دل کی دھڑکنوں سے بولو زبان کو بند کر کے، تو اتنا طاقتور ہے کہ کائنات کے تمام انسانوں کی دل کی دھڑکن سے اٹھنے والی آواز بھی سنتا ہے، بول بھی سنتا ہے، سرگوشی بھی سنتا ہے، پتے پر چلنے والی کیڑی کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے، اور کالی رات میں کالے پہاڑ، کالے پتھر پر کالی چونٹی کے کالے ٹانگوں سے جو ایک لکیر پڑتی ہے عرشوں پہ بیٹھ کر اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ یہ سارا سورۃ طٰہٰ بتا رہا ہوں، کیا نام ہے اس کا؟ پہلے صفت آئی الرحمن۔ آپ کسی سسپینس پیدا کرنا چاہو نا تو نام پیچھے کر دو، صفات آگے کر دو، تو کون ہے بھائی وہ کون ہے بھائی کون ہے، تو خالی صفتیں بولی جانا ہے، دستہ صحیح ہے کون؟ تو یہاں قرآن نے یہ طرز اختیار کیا ہے، تنزیل، وہ آیا کہاں سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، زمین آسمان کا خالق اور مالک۔ کون ہے؟ نام نہیں بتایا۔ الرحمن بڑا مہربان ہے۔ کون ہے؟ نہیں بتایا۔ علی العرش استوى، عرشوں پہ استوا ہے۔ کون ہے؟ پھر نام نہیں بتایا، بلکہ اس کی طاقت بتائی، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ کون ہے؟ پھر اس کی صفت بتائی، نام نہیں بتایا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بولو، آہستہ بولو، تمہیں دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ شراب بیچو، شربت بیچو، تمہاری دیکھتا ہے، تمہاری سنتا ہے، پورا پیچھے کیلکولیٹر چل رہا ہے۔ جب حیرت انتہا کو پہنچ گئی تو اب کھا کر کے نام ہے، یار کوئی نام تھا 10 ہے کون؟ تو بایا اللہ، کہ وہ ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ، کوئی اور اس کی ٹکر کا، اس کے برابر کا، اس کے مقابلے کا نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کی ذات
بے مثال ہے، اپنی ذات میں بے مثال ہے، احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، اجود من سئل، اوسع من اعطى، الملك لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمی لہ والغنی لا ظہیر لہ کل شیء ہالک الا وجہ۔ یہ وہ شہنشاہ ذات میں، اپنی ذات، ابھی صرف ذات آ رہی، لا الہ الا ہو، یہ ذات کو بتایا، نام پھر اس ذات وہ اپنی ذات میں کیا ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، وہ تصور سے بالاتر ہے، وہ نظر کی پہنچ سے دور، وہ خیال تصور کی پہنچ سے دور، وہ دوریوں میں اتنا دور نہ خیال جائے نہ نظر جائے، اور قربتوں میں اتنا قریب کہ شہرک سے زیادہ قریب ہو جائے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں کہ ان لوگوں کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں، مجھے ان کے قریب ہونے کے لیے وہاں جانا پڑے گا، پھر ان سے دور اور ان کے قریب۔ میرا آپ کا رب شہنشاہ ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ پہنچے، اسی وقت میں اتنا قریب ہے کہ میری شہرت سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شہرت تجھ سے دور ہے، میں تجھ سے زیادہ تیرے قریب ہوں، تیرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آواز بھی سنتا ہوں۔ کوئی اس جیسا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وہ شراکت سے پاک، پارٹنرشپ سے پاک ہے، وہ اپنی ذات میں بیوی سے، بچوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، مکان و زمان سے پاک ہے، ضعف کمزوری سے پاک ہے، کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پیتا نہیں پلاتا ہے، سوتا نہیں سلاتا ہے، مرتا نہیں مارتا ہے، لیتا نہیں دیتا ہے، بناتا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، وہ بننے سے پاک ہے، اس کا کوئی خالق نہیں۔ اللہ کہتے ہی اس ذات کو ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جس کا کوئی بنانے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ لا الہ الا ہو۔ اچھا، تو صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، صفات میں بھی ایسا ہے کہ کوئی اس جیسا صفات میں بھی کوئی نہیں ہے، صفات میں بھی کوئی نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، سارے خوبصورت نام، صفات، لا محدود صفات۔ کتنی صفات؟ کیسی صفات؟ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ مثال دیتا ہے، اگر میری صفتوں کو تم لکھنا چاہو، بولنا چاہو، قلم بند کرنا چاہو تو ایسا کرو، میں سارے سمندر سیاہی بنا دیتا ہوں، سارے سمندر، 7 سمندر، 71% پانی ہے زمین کا اور 29% خشکی ہے، لیکن میں سارا صحیح بناتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، صرف سکاٹ لینڈ میں کتنے درخت کھڑے ہوئے ہیں، 7 بر اعظم میں کتنے درخت ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو انہوں کچھ نہیں آتا، میں آپ کو قلم بنا کے تم دے دیں، اے قلم تے سارے درختوں کو تیرا رب قلم بنائے، اور پھر والبحر يمده من بعده 7 أبحر، اور 7 سمندر کو تیرا رب کہتا ہے میں سیاہی بناتا ہوں، سمندر سیاہی بنے، درخت قلم بنے، تم میں سے ہر آدمی علامہ، عالم ہو، رائٹر ہو، مصنف ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، خوش بیان ہو، خوش الحان ہو، لکھنے کا بادشاہ ہو، لکھنے کا مالک ہو، اور تم سب کو سمندروں کے کنارے بٹھا کر کہوں گا اے کاغذ تے، اے قلم، اے سیاہی، لکھو میری تعریف، لکھو میری صفتیں، لکھو بھائی۔ اب سب نے لکھنا شروع کیا، جب تمہارے قلم تھکنے لگیں گے تو فرشتوں کو اتار دوں، 7 آسمان کے فرشتوں کو اتار دوں، چلو تم بھی انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر میری تعریف کو مکمل کرو۔ پھر فرشتوں کا قلم تھکنے لگے تو ملائے اعلیٰ جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتوں کو اتار دوں، چلو تم بھی میری تعریف لکھو۔ پھر ان کا قلم جب تھکنے لگے تو 1,24,000 نبیوں کو اتار دوں کہ ان کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ بھی میری تعریف میں اپنے قلم کو چلانے لگیں، اور چلتے چلتے ان کے قلم بھی تھکنے لگیں تو پھر نوح کو اتاروں، ابراہیم کو اتاروں، موسیٰ اور عیسیٰ کو اتاروں، جو نبیوں میں سب سے بڑے انبیاء ہیں علیہم السلام، پھر ان کا قلم بھی چلتے چلتے کپ کپانے لگے تو پھر سید الاولین والآخرین اپنے حبیب کو، محبوب کو، خلیل کو، محمد کو، احمد کو، ماہی کو، حاشر کو، عاقب کو، فاتح کو، خاتم کو، ابو القاسم اور طہ اور یاسین اور مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، رؤوف رحیم عزیز حریص علیکم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبدر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن ثمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عید بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن
مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فاحد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. اپنے محبوب حبیب اللہ خلیل اللہ نبی اللہ رسول اللہ کہ یا حبیبی آپ بھی جائیں میرے بندوں کی مدد کریں، میرے نبیوں کی، رسولوں کی، فرشتوں کی مدد کریں کہ جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا. میرے نبی بھی آ کے بیٹھے، قلم بھی اٹھایا، کاغذ بھی اٹھایا، تحریر بھی لکھی، لیکن میرا اللہ نتیجہ کیا سناتا ہے؟ لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، تمہارے علم تھک جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. شہنشاہ اعظم نے اپنے کلام کو اتار کر ان گتھیوں کو سلجھایا کہ کون ہے بنانے والا، کس نے بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا. یہ سوال اللہ اپنے حبیب کی زبان سے قرآن آسمان سے اتارا، اپنے محبوب کے سینے پر زبان سے ادا کروایا، اور آج تک اس امت کو سلام ہے کہ اس نے اپنے کلام کی حفاظت کی. باقی امتیں اپنے کلام کی حفاظت نہ کر سکی، وہ ضائع ہو گیا، وہ صرف ٹرانسلیشن رہ گئے. یہ واحد امت ہے جس نے اپنے رب کے کلام کو، اپنے نبی کی کتاب کے زیر زبر کو بھی سینے میں اتارا ہوا ہے، اور اس کا دیہاتی بھی حافظ بن رہا ہے، شہری بھی حافظ بن رہا ہے، عرب بھی حافظ بن رہا ہے، عجم بھی حافظ بن رہا ہے. ساری دنیا میں واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے یاد کی جاتی ہے. واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے یاد کی جاتی ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں بھی نہ آئے اور کوئی یاد بھی کرے. ہمارا پاکستانی بچہ، ہندوستانی بچہ، بنگالی بچہ، ترکی بچہ، انڈونیشین، ملائی، تھائی، اسے کیا خبر کہ میں کیا یاد کر رہا ہوں، لیکن وہ اس طرح یاد کرتا ہے کہ الف لام سے والناس تک ایک خطا نہیں آتی اس کے اندر. یہ میرے رب کی مہربانی اور اس امت کا کمال ہے. ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. اس راز سے پردہ صرف اس ہستی نے اٹھایا جن کو اللہ نے اپنا آپ بھی دکھا دیا کہ میں ہوں اس کائنات کا بنانے والا، آپ میرا دیدار کر لے. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، وہ وہاں جا کے ہوگا. ایک ہستی ہیں جنہیں زمین سے لے کر آسمان اور سدرۃ المنتہا اور عرش سے بھی اوپر اٹھا کر سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھلایا، اپنا دیدار کروایا، اور اتنی عزت بخشی کہ السلام علیک ایھا النبی کے ساتھ اتنی محبت اور اتنے احترام کے ساتھ سلام کیا. آپ کا رب، اے میرے حبیب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. یہ میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے، بڑائی ہے کہ میرے رب نے آسمانوں پہ بلا کے سلام پیش کیا ہے. ان سوالوں کا جواب وہاں سے ملے گا، اور ان سوالوں کے جواب کے بغیر مر گئے تو برباد ہو گئے. اللہ کی قسم برباد ہو گئے. ساری دنیا ملی تو بھی برباد، اور نہ ملی تو بھی برباد. کچھ پایا تو بھی کچھ نہ پایا، کچھ کھویا تو سب کچھ کھویا ہے کہ میرا بنانے والا وہ اللہ ہے. اللہ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ. اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. بھائیو بہنوں، زندگی کا پہلا سوال کس نے بنایا، کیوں بنایا؟ اللہ ہمارے شاعر کی بخشش فرمائے، علامہ اقبال، انہوں نے کیا خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھائی. ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد. کہ کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوتی، کوئی لوہا پڑے پڑے خنجر نہیں بنتا. کبھی دیکھا کہ لوہے کا ٹکڑا 10 ملین سال کے بعد وہ خنجر بن گیا ہو، چھری بن گیا ہو، تلوار بن گیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ بیج پڑے پڑے نہ اس کو کسی نے پانی دیا، نہ اس نے سینچا، اور وہ ہواؤں میں بہت بڑا درخت بن گیا ہو؟ کائنات کی کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. اور مولوی روم بھی مولانا روم تب بنتا ہے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے. یہ ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے. مولانا روم پر فلسفہ غالب تھا، فلسفہ، منطق، عقلی علوم، اور اس سے تکبر پیدا ہوتا.
تو قرآن اور حدیث سے تواضع پیدا ہوتا، اور یہ جو منطقی علوم ہیں، فلسفہ، اس سے تکبر پیدا ہوتا۔ تو ان کا نام تھا پوری دنیا میں 7ویں صدی میں، وہ کہاں کہاں سے آتے تھے لوگ ان سے پڑھنے، تو ان کی مجلس درس کی اور کتابیں ڈھیر لگا ہوا، سامنے مسجد کا حوض تھا اور آگے طلبہ۔ تو شمس تبریز آ گیا مسجد میں، دیہاتی پگڑی، دیہاتی کپڑے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ تو مولانا روم سے کہنے لگے این چیز کتابوں کا ڈھیر، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا تو ان کو خیال ہے کوئی ان پڑھ ہے جٹ جیا، تو انہوں نے فرمایا این است کہ تو نمی دانی، بھائی جا جا اپنا کام کریے، وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو شمس تبریز ایک دم آگے بڑھے اور ساری کتابوں کو جو دھکا دیا وہ پانی میں چلی گئی، حوض میں۔ تو پریس تو تھا نہیں، میں جاؤ نمی لے آؤ، انہوں نے تو سر پہ تیرا بیڑا بڑھ جاوے، تو میری ساری کمائی برباد کر چھڑی، میں لکھ مر گیا، تو ایک منٹ ہی سار شاہ برباد کر چھڑی، اب میں دوبارہ یہ سب کچھ کہاں سے لاؤں گا، لکھوں گا۔ تو انہوں نے حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب اٹھاتے خشک باہر رکھتے گئے، ساری کتابیں خشک، حتیٰ کہ ان میں سے مٹی اڑ رہی تھی، ان کے سامنے ایسی ڈھیر لگا دی۔ ہوں مولانا صاحب دیواری آ گئی، این چیز یہ کیا ہے؟ ایاس کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو فلسفہ خوب یار، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو پھر وہ فلسفہ بھی چھوڑا، منطق بھی چھوڑی، اور اس اللہ کے بندے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، تو آج 700 سال کے بعد ان کا نام جامع مسجد گلاسگو میں گونج رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ اور پیر مرید دونوں کے مزار قریب قریب ہے، قونیہ ہماری جماعت گئی تو ہم اسپیشل گئے وہاں حاضری کے لیے، تو شمس تبریز کے مزار پر چند لوگ اور مولانا روم کے مزار پر میلہ لگا ہوا تھا، اور اس میں غیر مسلم بھی تھے اور مسلم بھی تھے، سب وہاں حاضری دے رہے تھے۔ ساتھ چھوٹی سی مسجد ہے، پھر وہاں کوئی نفل پڑھتا، کوئی تلاوت کرتا۔ تو یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ، میں اکثر دہراتا رہتا ہوں یہ بات کہ ہمارے بر صغیر میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے۔ خدا بھائیو اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ بولو اللہ، بولو، پھر کہو، پھر کہو۔ آج کے بعد خدا نہ کہنا، اللہ کہنا، کیونکہ خدا ایک انسان نے گھڑا ہے، اور اللہ نے اپنا نام اللہ ہمیں خود بتایا ہے کہ میرا نام اللہ ہے۔ جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے۔ خدا انسانی، میڈ بائی انسان ہے، اور اللہ میرے رب کا بنایا ہوا ہے۔ لفظ اللہ میں تمام صفات کا ظہور ہے، اور لفظ خدا میں ایک صفت کا ظہور ہے، جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے ہیں۔ اور لفظ اللہ میں تمام میرے اللہ کی صفات کا نور آ جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب المقيت، الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الحق، المجيد الحق، الوكيل، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدي، المعيد، المحيي، المميت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الحنان، المنان۔ یہ تمام صفاتی نام ایک لفظ اللہ میں آ جاتے ہیں۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو یہ سارے نام کے ساتھ تم اللہ کو پکارتے ہو۔ تو بھائیو بہنوں عادت ڈالو، اپنے بچوں کی بھی اپنی بھی، کہ اللہ کہا کرو، اللہ، گاڈ بھی نہ کہا کرو، کیونکہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے۔ اللہ کا نام اللہ ہی ہے، وہ اسی میں سجدہ بھی ہے، پھبتا بھی ہے۔ یہ عقدہ میرے نبی نے حل کیا۔ انسانیت پر میرے نبی کے احسانات گنے نہیں جا سکتے، لیکن سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں ہمارے بنانے والے کا صحیح پتہ بتایا، صحیح پتہ بتایا، زندگی کا مقصد صحیح بتایا، موت کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے، سب کچھ کھول کے بتایا۔ یہ میرے رب نے انسانیت پر فضل کیا، کرم کیا کہ اتنے بڑی ہستی کو وجود بخشا۔ یہ مہینہ آپ کی آمد کا مہینہ ہے، آپ اس مہینے میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد سے پہلی کتابوں میں میرے نبی کیا کیا ذکر ہے تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا نبی شعیع، اللہ نے کہا اٹھو ایک کلام آ رہا ہے،
شایا کھڑے ہوئے تو زبان چل پڑی، یا شایا یا سماء اسمعی و یا ارض انصتی، آسمان تو سن، اے زمین تو بھی کان لگا۔ ان اللہ تعالیٰ یرید ان یقضی امرا، اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر چکا ہے اور اس فیصلے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا فیصلہ ہے؟ وَيُرِيدُ أَن يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنا نبی محبوب بھیجنا چاہتا ہے ایک قوم میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان میں اپنا ایک حبیب بھیجنا چاہتا ہے، لا یقول الخنا، جو کبھی زبان سے ایسا بول نہ بولے گا جس سے کسی کا دل دکھ جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ربیع الاول کے مہینے ایک بات اپنے نبی کی لے لیں، صرف ایک، اللہ کی قسم ایک بات صرف ایک لے لیں، میرا بیان بھی وصول ہو جائے گا اور آپ کی میری جنت بہت بڑی بن جائے گی، کہ اس زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نکال دیں، نکال، ہاتھ جوڑ دو، کوئی دکھ دے تو سہ جاؤ، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، پیچھے کوئی پیسے کا چکر نہیں، زبان ہے۔ طلاقیں ہو رہی ہیں، پیچھے کوئی پیسہ نہیں، زبان ہے۔ خامن بیوی میں، ساس بہو میں، سسر بہو میں، باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں کوئی لمبے چوڑے جائیداد کے مسئلے نہیں ہیں، کوئی یہاں تو اللہ کا فضل ہے، یہاں انسان ہے وہاں فراڈ بھی ہے، لیکن ایسا فراڈ نہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو سارا جھگڑا یہ ہے، یہ زبان ہے، زبان اس میں زہر بھرا ہوا ہے، یہ جب ڈستی ہے نا تو موت بھی اس کے زہر کا اثر نہیں نکال سکتی۔ لا یقول الخنا، میں قربان جاؤں میرے نبی کی صفتوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پہلی کتابوں میں وہ صفت بیان کی جس سے معاشرہ بنتا ہے اور جس کو چھوڑنے سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، جو گھر ٹوٹے، جو خاندان ٹوٹے، جو مسجدوں میں لڑائیاں، آپس میں لڑائیاں، اس کے پیچھے یہ ہے، یہ جو دو ہونٹوں کے درمیان ہے، 32 دانتوں کے درمیان ہے، جو اس پہ قابو پا جائے گا اس کا پورا دین سلامت۔ حدیث بھی سنا دیتا ہوں، معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ آسان ہے شریعت کا خلاصہ کرنا، کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا، میرے نبی نے خود بتایا، معاذ اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیے، مجھے دیکھو آپ نے یوں کیا، زبان نکال کے پکڑی، یہ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایسے سمجھایا۔ کس کو؟ معاذ کون ہے؟ آپ کو کیا خبر وہ کون ہے؟ 18 ہجری میں انتقال ہوا، اردن میں اللہ کے راستے میں طاعون میں انتقال ہوا، باپ بیٹے کی قبر کٹھی۔ میں کئی دفعہ وہاں اردن گیا ہوں، لیکن 2 دفعہ مزار پہ جانے کا موقع ملا۔ آخری دفعہ 1434 تھا اور ان کی قبر سے خوشبو اٹھ کر پورے مزار کو معطر کر رہی تھی، پورے مزار میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور وہ خوشبو میں پہلے سمجھا یہ جو اوپر چادریں پڑی ہوئی ہیں اس میں سے ہے۔ تو ایک آدمی میرے ساتھ مجھ سے پہلے وہاں کھڑا تھا، اس نے شاید میری نظروں میں میرا سوال پڑھ لیا، کہنے لگا آپ کو خوشبو آ رہی؟ میں نے کہا جی۔ یہ کیا خیال ہے، یہ چادروں سے؟ میں نے کہا جی۔ کا نہیں، سونگو۔ وہ 8-10 چادریں میں نے سونگتا، کوئی خوشبو نہیں۔ اس نے کہا میرے دوست یہ خوشبو اس قبر سے آ رہی، 1416 سال ہو گئے اس کو زمین میں گئے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے۔ اور آگے کی بشارت کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء جو امت کا سب سے بہترین طبقہ ہوتا ہے، میری امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنے بڑے آدمی کو یوں سمجھا رہے ہیں کہ کام بڑا اوکھا ہے، 30 ٹائر کے وہ ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگانا مشکل ہے۔ جس نے اس پہ قابو پا لیا اس کا پورا دین محفوظ ہو گیا، جس کی زبان کھل گئی نہ اس کا دین ہے نہ اس کی دنیا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، نفرت نہیں ہے۔ اور آج پتہ نہیں میں دکھ سے کہتا ہوں سب کا یہ، کیا عورتیں کیا مرد، کیا نمازی کیا بے نمازی، اور معذرت کے ساتھ کیا علماء کیا غیر علماء، سب کی زبانیں بہت کڑوی ہیں، بہت کڑوی ہیں۔
ہم میٹھا بول بولنا ہی بھول گئے. ہزاروں سال میرے نبی کی آمد سے پہلے اعلان ہو رہا ہے ایک نبی آ رہا ہے جس کی زبان سے شہد ٹپکے گا، وہ ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو دکھ پہنچے گا. یہ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ ایک بات یہ اپنے نبی کے لیے، میری تو زبان چل رہی، بات تو میرے نبی کی ہے، صفت تو میرے نبی کی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کی قسم اپنے گھروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، گھروں میں آبادی دیکھنا چاہتے ہو، اس پہ تالا لگا، سوائے خیر کے کوئی بات نہ کرو. کون برا ہے کون اچھا ہے یہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہے. میں یہاں کیوں قلم پکڑ کے فیصلہ کروں اے ای ہو جاتے اے ای ہو جا. اپنے عیب دیکھو تمہیں اوروں کے عیب بھول جائیں گے، اپنے عیب نہیں دیکھو گے تو پھر اوروں کے عیب دیکھتے دیکھتے غفلت کی موت آئے گی، تباہی بربادی کا پیغام لے کر آئے گی. میرے اللہ کو غیرت ہے اپنے بندوں کے بارے میں، اچھا ہو یا برا ہو میرے رب کا ہے. میرے بھائیو لا يقول الخنا وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَالْبِرَّ شِعَارَهُ وَالْحَقَّ مَنْطِقَهُ وَالْإِسْلَامَ مِلَّتَهُ وَالْهَدْيَ إِمَامَهُ لَوْ يَمْشِي عَلَى السَّرَاجِ لَمْ يُطْفِئْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِهِ. میں تھوڑا سا آپ کو پچھلی کتابوں کا عکس دکھا رہا ہوں کہ وہ ایسا میرا محبوب نبی ہوگا، اتنے بڑے مقام کا ہوگا کہ میرا اس کا آمنا سامنا بھی ہوگا. تو میں اضافتاً کہہ رہا ہوں اتنے بڑے مقام پر لیکن زمین پہ چلتے ہوئے اتنی عاجزی سے چلے گا، اتنی عاجزی سے چلے گا کہ چراغ پر بھی اس کا پاؤں پڑے تو چراغ بجھنے نہ پائے. 4 پاؤنڈ توڑے بوجھے چند دیں توڑی ایتھے آکر نہیں ہو جاندی. بڑے کوئی بندے بنو، کاغذ دے نوٹاں تے بھی کدی کوئی بندہ بڑا بنے. آدمی پیسے سے مالدار ہوتا ہے، بڑا نہیں بنتا، بڑا صفات سے بنتا ہے. یاد رکھنا بڑی گاڑی میں بیٹھنے سے آدمی بڑا نہیں بنتا ہے. ہاں بڑی گڈی آ گئی، چوکھا مال آ گیا، لیکن بڑائی پیسے سے نہیں آتی، صفات سے آتی ہے. بڑا وہ ہے جو صفتوں میں بڑا ہو، چھوٹا وہ ہے جو صفتوں میں چھوٹا ہو. پیسہ اللہ نے امتحان کے لیے کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو درمیانہ دے دیا، کسی کو بہت زیادہ دے دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا. یہ معیار نہیں ہے انسانیت کے، یہ میرے تیرے معیار ہیں. گدھے کو سونے کے زیور پہنا کے انسان تو نہیں بنایا جا سکتا. ہے وہ میرا نبی ایسا کہ جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں، ختم نبوت کا تاج اس کے سر پر، شفاعت کا حق اس کے ہاتھ میں، پل صراط پہ پار کرنے کے لیے شفاعت اس کی توفیل، جنت میں جانے کے لیے شفاعت اس کی ملے گی، پل صراط پار کرنے کے لیے شفاعت اس کی ہوگی، جنت میں داخلے کے لیے شفاعت اس کی ہوگی. اتنی بڑے مرتبے والا چلے گا ایسے کہ چراغ پر بھی پاؤں آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے. واہ 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 واہ. وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِهِ. خشک پتوں پر بھی چلے تو پتوں کے ٹوٹنے کی آواز نہ آئے. حالانکہ خشک پتے پہ چڑی بھی بہ جاوے، چڑی تو وہ بھی کاڑ کاڑ پہ چھوڑ دیے. چڑا نکلا گھونسلے سے اور جا کے پتوں پہ بیٹھ گیا، پتے کڑ کڑ کرنے لگے تو واپس آیا. اما نہیں اما میری شادی کر، میں جوان ہو گیا کہ کیویں ہے کہ جس پتے تے بانا کاڑ کاڑ کرندا ہے. وہ میرے نبی کیسے ہوں گے کہ پتوں پہ بھی چلیں تو آواز نہ آئے. سبحان اللہ. اور پھر کیسے ہوں گے وہ نبی؟ تواضع ان کا لباس ہوگا. اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ، نیکی ان کی پہچان ہوگی. والحق منطقہ، زبان سے سچ کے سوا کوئی بول نہ نکلے گا، سچ کے سوا کوئی بول نہ نکلے. سارے دین کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو سچائی اور امانت داری. ساری دنیا کے کفر کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو جھوٹ اور دھوکے بازی. جھوٹ اور دھوکے بازی. میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئی مکہ میں، صادق امین. صادق امین، سچے، امانت دار، دھوکہ نہیں دیتے. تو میں سارے اسلام کو 2 لفظوں میں سمجھتا ہوں بند، سچائی، امانت داری. سارے کفر کو 2 لفظوں میں بند سمجھتا ہوں، جھوٹ اور دھوکہ. جھوٹ اور دھوکہ. اس سے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، بشر انسان ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، 2 کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. اللہ کے واسطے جھوٹ زندگی سے نکال دو، دھوکہ زندگی سے نکال دو. مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دے یا کسی سے جھوٹ بولے. ہر عیب میرا یتبع المؤمن علی الخصال كلها الا الكذب والخیانہ. میرا امتی ہر برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ اور دھوکے سے پاک ہوگا. اور خاص طور پر یہاں کے قانون کے ساتھ 2 نمبری مت کرو، یہاں کی حکومت کے ساتھ 2 نمبری مت کرو. اللہ کے واسطے اپنے نبی کو قیامت کے دن گلا دینے سے بچو.
اگر عیسیٰ علیہ السلام نے گلہ دے دیا کہ آپ کی امت نے میری امت کے دیس میں آ کر سارے حقوق حاصل کیے، پھر انہیں کو دھوکہ دیا، کوئی ہے تو مارو، بس جاؤ، مر جاؤ، دھوکہ دینے سے بہتر ہے۔ اپنے حبیب کو گلہ ملنے سے بچاؤ اپنے آپ۔ اگر ہم اپنی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے، وہ گلہ تو نہ دلوائیں قیامت میں۔ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے، خاص طور پر ایسی حکومت جو تمہارا اتنا خیال کرے، پھر اس کو دھوکہ دینا، پھر اس کے ساتھ 2 نمبری کرنا، یہی زندہ رہنا ہے۔ موت نہیں آئی، نیچے نہیں جاؤ گے زمین، اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوگے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگوں کو تیرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، پھر اس دن کچھ جگہ ملے گی۔ این المفر، کدھر بھاگو گے؟ لا تخفى منکم خافیہ، کہاں چھپو گے؟ کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، کدھر جائیں گے بھاگ؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی دھوکہ نہیں دیتا، میرا امتی جھوٹ بھی بولتا، لیکن میرے آنسو ہی ختم ہو گئے اس دکھ کے پیچھے کہ ساری دنیا کا جھوٹ امت کے اندر آ چکا ہے، اور ساری دنیا کا دھوکہ اس امت کے اندر آ چکا ہے۔ سارے فراڈ ہمارے لیے بن گئے، سارے دھوکے ہمارے پاس، سارے جھوٹ ہمارے پاس۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ الحق منطقہ، العفو والمعروف خلقہ، اس نبی کے اخلاق ہوں گے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ الصدق والوفاء تبعہ، اس نبی کا مزاج ہوگا سچ بولنا، وفاداری کرنا، وعدہ وفا کرنا۔ الاسلام ملتہ، اس کا مذہب کا نام اسلام ہوگا۔ الہدی امامہ، ہدایت کا وہ امام ہوگا۔ اہدی بہ بعد الضلالہ وارفع بہ بعد الخمالہ واکثر بہ بعد القلہ واغنی بہ بعد العیلہ۔ کیا الفاظ! وہ میرے حبیب آئیں گے، اندھوں کو بینائی ملے گی، گونگوں کو زبان ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو راستہ ملے گا، کمزور قوی ہوگا، ذلیل عزت دار ہوگا۔ اور استنقذ بہ فئامہ عظیم، استنقذ بہ فئاما من النار عظیمہ، میں بہت بڑی تعداد میں اپنے بندوں کو اس کی طفیل جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالوں گا۔ استنقذ بہ فئاما عظیما من الہلکہ، وہ ہلاک ہونے سے بچیں گے، میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوگا۔ پہلی کتابوں میں میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کے بارے میں اعلان، ڈھنڈورے ڈھول بج رہے ہیں۔ پھر میرے نبی کی کتاب میں میرے نبی کا ذکر، میرے نبی کا سب سے پہلا نعت خوان میرا اللہ ہے، سب سے پہلا نعت لکھنے والا میرا اللہ ہے، اور سب سے پہلا نعت خوان میرا اللہ ہے۔ کیا قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی نعت بیان کی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ میرے نبی کی ختم نبوت، میرے نبی کی رسالت، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ میرے نبی کی نعت شریف ہے. ترجمہ آپ پہ پڑھ دے رہے جی. سبحان اللہ. پہلا نعت خواں میرا اللہ, پہلا نعت لکھنے والا میرا اللہ. جو اپنے نبی کو بنایا تو اسے پتا ہے کہ میں نے کیا بنایا, ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں آپ کی ذات و صفات کا. ایک جگہ کا ذکر کر دیتا, والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ایک ترجمہ سارے مفسرین نے کیا, والضحى روشن دن کی قسم, واللیل اذا سجا رات کی تاریکی کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہے. امام راضی کا ایک ترجمہ, والضحى میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم, واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے نافرمانوں کو چھپا لیں گے قیامت کے دن. واہ کیا ترجمہ کیا. آپ کا رب ہے, بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے, آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے. تیسرا ترجمہ والضحى جو سب سے فٹ اور بڑے طاقتور آدمی نے کیا, امام راضی, اس لیے میں آرام سے کہتا ہوں بولتا ہوں, والضحى میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم, آپ کے روشن چہرے کی قسم. سبحان اللہ. واہ واہ. چہرہ کیسا تھا؟ ام معبد کہتی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزري به سعلا وسيم قسيم أزج أقرن في عينيه دعج في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. ایک دیہاتی عورت نے میرے نبی کا حلیہ بتایا کہ اپنے خامد کو بتا رہی, میں نے ایک شخص دیکھا مجھے لگا 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے. میں تینوں ہور کی دساں کتھوں میں لفظ لیا, میں نے لگا جی میں 14ویں دے چاند کپڑے پا کے تے اپنا مکھڑے تم کپڑا ہٹا دیتے. چمکتا چہرہ, حسین خوبصورت, حسن اس کا غلام, خوبصورتی اس کی باندھی, چاروں طرف سے حسن کے جلوے. جتنا دیکھتی میرا دل اور دیکھنے کو مچلتا, جتنا دیکھتی میرا دیکھنے کا شوق بڑھتا. خوبصورت بھویں, بیچ میں بال نہیں, آنکھوں میں جادو, آنکھوں میں تاثیر, آنکھوں میں ایک کشش, آنکھوں میں نور, آواز میں ایک لطافت, آواز میں ایک ہیبت, آواز میں ایک نغمہ, آواز میں ایک موسیقی. گردن سراہی دار, داڑھی بڑی خوبصورت, گال بڑے گلابی. جب بولتے تھے تو نور چھاتا تھا, چپ ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. نہ میں نے ایسا دیکھا نہ دیکھ پاؤں گی. والضحى تیرے اس حسین چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا میرے محبوب آپ کی بکھری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں, بھلا میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں. ناراض ما ودعک, یہاں کاف بڑا عجیب آ رہا ہے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک, پھر کاف آیا من الاولی, ولسوف یعطیک ربک, پھر کاف آیا فترضی, الم یجدک, پھر کاف آیا یتیما فآوی, ووجدک, پھر کاف آیا ضالا فہدی, ووجدک عائلا فاغنی. کاف کاف کاف. سبحان. کیا ایک صورت میں اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے چمکتے سورج سے زیادہ واضح کر کے بتایا ہے کہ میرے محبوب دیکھو ما ودعک, او میاں او بہ جا, او میں سال پہ 3 سال پچھو ہیں پانی بادے چونڈی, او بابا پانی آلا, ارے اس کو بٹھاؤ یا بیٹھ جاؤ. ایک تو آیا اپنے ٹکٹتے ہیں تو تسی پانی پہ وہندے انہوں ہے, پیچھے ہٹو.
ہاں جہاں ناراضگی کا لفظ ہے وہاں کاف نہیں ہے. ما ودعک میں نے نہیں چھوڑا آپ کو. جب ناراضگی کا لفظ ہے قلا تو کاف نہیں لگایا. اور میں آپ پہ ناراض نہیں یہ نہیں کہا کہ میں ناراض نہیں. یہاں کاف کو اڑا دیا اپنے حبیب کی شان میں. میں نے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کھولا کہ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا. چھوڑنے میں معنی سخت نہیں. ناراضگی میں معنی سخت آ جاتا ناراضگی تو اللہ نے آگے سے اپنے حبیب کو ہٹا دیا. میں ناراض نہیں ہوں. یہ بھی نہیں کہا کہ میں آپ پہ ناراض میں ناراض نہیں ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت کی بادشاہی آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے. کیسی بادشاہی ہے میرے نبی کی؟ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا. سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا. آپ مسجد میں انٹر ہوئے تو دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے. تو سامنے صحابہ تھے. آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے. کہا اے بھائی مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی. کہا قیامت کے دن ہم اس طرح اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا بائیں طرف عمر ہوگا. اس طرح میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا. سب سے پہلے فرمایا میں نکلوں گا. انا خطیبہم اذا انست. پوری آدم کی نسل چپ ہوگی میں بولنے والا ہوں گا. انا قائدہم اذا وفدوا. میں سب سے آگے ہوں گا. پوری نسل انسانی میرے پیچھے چلے گی. انا مبشرہم اذا آیسوا. ایک میری خوشخبریاں اس دن سننے کو ملیں گی لوگوں کو. لوگ سب مایوس ہوں گے. انا خطیبہم اذا انست. سب چپ ہوں گے میرا بول گونجے گا قیامت کے دن. سب مایوس ہوں گے میری خوشخبری آئیں گی. انا شافعہم اذا حبسوا. قیامت کا دن انہیں جکڑ لے گا. میری شفاعت سے جکڑ کھلے گی. حساب شروع ہوگا. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ. اللہ کا جہنم کے دروازے تو ایک دم کھلیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے. جنت کے دروازے بند ہوں گے. جب پہنچیں گے دروازے بند ہوں گے. یہ کیا ہوا بھئی اندر کیسے جائیں؟ دروازے بند. ایک چشمہ ایک طرف ایک چشمہ دوسری طرف. ایک سے پانی پئیں گے سینے کا کھوٹ حسد بغض ختم. پیٹ کا پیشاب پاخانہ ختم. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ. اب کبھی بڑھاپے کے آثار نہیں آئیں گے. جھریاں نہیں پڑیں گی. کبھی کسی قسم کا چہرے پہ بڑھاپے کا اثر نہیں آئے گا. بھئی اندر کیسے جائیں؟ سور جنتی بمیں امت محمد بھی. اللہ اپنے نبی کی شان دکھانے کے لیے سب کو بھلا دے گا کہ آج دروازہ تو ان کے بغیر کھل نہیں سکتا. لہٰذا جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس. ابا جان دادا جان نبیوں کے باپ دروازہ کھلوائیں. وہ کہیں گے پترو میں تو تنوں کا ڈھنڈ جو گاؤں کسی اور نہ لگا کرو. ارے میں نے تو میں نکلوایا تھا میں تمہیں اندر کیسے لے جاؤں؟ پھر جناب شیس علیہ السلام نہیں بھائی. ادریس نہ بھائی نو نہیں بھائی. سارے نبی نو 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 کرتے جا رہے. ہم نہیں 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 نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تک جب پہنچیں گے تو وہ کہیں گے میں کھلوا تو نہیں سکتا لیکن میں پتہ بتا سکتا ہوں. حالانکہ آدم علیہ السلام بھی بتا سکتے تھے لیکن اللہ سب کو روک دے گا. کوئی نہیں بولے گا. اور یہ وقت بڑھتا جا رہا ہے. سسپینس بڑھتا جا رہا ہے. میرے نبی کی شان بلند ہوتی جا رہی. یہاں تک کہ آخری رسول سے پہلے رسول عیسیٰ علیہ السلام وہ کہیں گے میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ کھلوائے گا کون. اچھا جی چلو وہی دس دو کہ جاؤ محمد مصطفیٰ کے قدموں میں. وہاں سے یہ کام ہوگا اور کہیں سے نہیں ہوگا. اب یہ سارے ایمان والے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک کے امتی سب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ استفتح لنا الباب. ہم تو منتظر ہیں. پتہ چلا آپ ہی کھلوائیں گے تو آپ کہیں گے انا لہو میں ہی کھلواؤں گا میں ہی کھلواؤں گا. اور پھر آپ سجدے میں سر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل توطا. میرے محبوب سر اٹھائیے سوال کیجئے پورا ہوگا شفاعت کریں قبول ہوگی. تو میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ پہل کریں گے. آپ کی تو فعل کھلے گا ویسے نہیں کھل سکتا. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا حبیب نہ چلا جائے. اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک اس کی امت نہ چلی جائے. تو آپ کہیں گے میں تو تیار. ایک جنت سے سواری اڑتی آئے گی آپ کے سامنے لینڈ کرے گی. آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھیں گے. اس کی جو رسی ہے نا جس سے اس کو ڈرائیو کیا جاتا ہے وہ رسی نیچے گر جائے گی. رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ کوئی ڈرائیور آئے گا اس سواری کو لے جانے والا. میرے نبی خود نہیں اس کو چلائیں گے بلکہ کوئی اور بھاگ نصیب والا آنے والا ہے جو اس رسی کو پکڑ کے آگے آگے چلے گا. لہذا سارا ایمان والا مجمع پنجوں کے بل ہو جائے گا. ہن کے دیواری آئی کہندے بھاگ جاگے. کمال حسن حسین کا میری آنکھوں کی ٹھنڈک جنت کے نوجوانوں کے سردار. اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر. یا اللہ جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر. سبحان اللہ. یہ کسی کے بارے میں نہیں فرمایا صرف ان دو کے بارے میں فرمایا کہ یا اللہ جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار کر اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ.
جو ان سے نفرت کریں تو ان سے نفرت کر، جو ان سے محبت کریں تو ان سے محبت کر۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، میری دو ٹہنیاں، میرے دو پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ آج تو ان کو ملنی چاہیے یہ رسی، یا ان کے باپ کو ملنی چاہیے جن کا ہاتھ پکڑ کے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یا صدیق کو ملنی چاہیے، یا عمر جو دائیں بائیں ساتھ سوئے ہوئے ہیں، لیکن میں قربان جو اللہ کے اعلان ہوگا، بلال حبشی کو بولا اور رسی پکڑو۔ آج کالے دی باری ہے۔ تو بلال آئیں گے اور وہ میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلیں، اور آپ جا کر دستک دیں گے، آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ۔ وہ اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ میں جنت کا جی ایم، آج کا ترجمہ جنرل مینیجر رضوان، بڑا فرشتہ، میرے اللہ کا فرمان تھا جب میرے حبیب آئیں گے تو انہیں خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ بعد میں کسی کے لیے اٹھوں گا، یہ پہلی اور آخری دفعہ میں آپ کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ دروازہ کھولے گا، آپ نے کہا میں انٹر ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ساتھ ساتھ ہوں، غریب لوگ، وہ پہلے میرے ساتھ جائیں گے، مالدار پیچھے ہوں گے، غریب آگے آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے۔ اور ایک عجب حدیث سنو، کہا ایک میں دیکھوں گا کچھ عورتیں مجھ سے بھی آگے نکل جائیں گی میری امت کی، میں کہوں گا ہیں ارے تم کون ہو، اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم وہ عورتیں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، کہ ان کا یہ صبر اتنا بھاری ہوگا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے محبوب خود آپ کو نہیں پتا آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ جب کسی کو اس کی سوچ سے زیادہ دو تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی، اس کی کیفیت ہی بدل جاتی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آئے گا۔ 84 میں ایک عرب شہزادے آئے دبئی کے ریمنڈ، تو مجھے ان کے ساتھ جوڑا، ہم پشاور گئے جماعت میں، تو مسجد محبت خان سے ہم شفٹ ہو رہے تھے دوسری مسجد، گاڑی میں بیٹھ گئے، باقی ساتھیوں کا انتظار ہے، تو ایک پٹھان فقیر مانگتا ہوا ہے خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، کوئی پٹھان ہوگا تو سمجھے گا خدائے دا پارا، خدائے دا، اور 84 میں 4 آنے 8 آنے، بڑا سخی 1 روپیہ، 1 روپیہ تو کون دیندہ ہے؟ بس بیچ میں بات آ گئی، اللہ سے مانگو اللہ سخاوت دے، بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا، کبھی بھی اٹھا ہو کے سجدے کرے نہ تامی گاری نہیں لگتی، بخیل کو اللہ دوست بناتا ہی نہیں، اور سخی سے دوستی توڑتا ہی نہیں، چاہے وہ غافل ہو، لگا تیری میری یاری پکی ہے، اور بخیل سے کہتا ہے دے رگڑے تے رگڑا ناک نال تے متھے نال، یاری نہیں لاونی، سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں، اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخل سے نکل جاتا ہے اور سخاوت کی باؤنڈری پہ آ جاتا ہے، اس کے بعد ایک پینی بھی زیادہ کر دے گا تو سخی میں آ جائے گا، ورنہ بیچ کی مخلوق ہے، بیچ کی۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو ایک مچھیرے نے، یہ مچھلی پکڑنے والے مچھلی پیش کی، بادشاہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے کہا اس کو 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کوئی 50 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی شیریں اس کے پاس بیٹھی تھی، وہ کہنے لگی یہ کیا کیا، اتنا بڑا انعام صرف ایک مچھلی پر، یہ تو خزانہ برباد ہو جائے گا۔ کہنے لگا کیا کروں، کہا واپس لو۔ کہا کیسے واپس لوں بادشاہ ہوں؟ کہا اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے، اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، واپس کر دینا، وہ کہے مادہ ہے تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی لو پیسے دو۔ ہاں ٹھیک، بولا بھائی، وہ بھی کوئی چنگائی سمجھدار آئی، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہا حضور یہ خسرا ہے نا۔ اس نے کہا 4000 اور دے دو، 8000 ہو گیا۔ اس شیریوں کو بڑا غصہ چڑھا کہ یہ اس نے کیا کیا، اب وہ اٹھا کے چلا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اب شیریوں کو غصہ چڑھا، دیکھا کتنا بخیل ہے کمبخت، آپ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ اس کی 7 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی، 1 دینار گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، کیسے پیسے واپس لو؟ ان کا چلو جی ٹھیک ہے بیگم صاحب، بڑا بھائی، ہاں بھائی یہ 1 دینار گر گیا تھا کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا قدم پڑتا تو آپ کی بے ادبی تھی۔ میں کہا 4000 اور دے دو، 12000 لے جا پہ ویکھی جیسے۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو،
اور پورا ہفتہ نہ کمایا کرو کچھ اپنے لیے بھی، اپنے وقت کی سخاوت بھی کرو، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے اگر غریب ہے۔ 8 دن کمائی جاؤ، کوئی بندہ ہے کہ جانور ہے؟ چھٹی کرنی ہی نہیں، یہ کیا زندگی ہے کہ چھٹی ہی نہیں؟ رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ کوئی تو اپنے لیے وقت کی سخاوت کرو کہ اپنے لیے وقت نکالو، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، مریضوں کے لیے، غمخواری کے لیے، دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے۔ رزق تو اس نے لکھ دیا تھا ماتھے پر جب 4 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں، نہ اپنے آپ کو زیادہ تھکاؤ، پھر چھٹی نہیں کرنی۔ تو میرے اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں، بخیل سے لگتی نہیں۔ تو وہ فقیر مانگ رہا تھا خدائے دا پارا خدائے، اور آ کر نہ گاڑی کے ساتھ لگ گیا اور منہ اوپر تھا، خدائے دا پارا خدائے دا پارا۔ اب اس کا خیال تھا یہ موٹر ہے تو اس میں سے 1 روپیہ نکلے گا، ٹھیک ہے، اتنا 4 آنے نہیں ہوں گے۔ تو وہ شہزادے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے وہ پیسے تھے نا اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ کہہ رہا تھا خدائے دا پارا خدائے دا پارا، اور بھاگ لگا، جو دوڑا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، نہ اس کو خدائے دا پارا یاد رہا اور نہ اس کو خدا یاد رہا، اور ان کا پورے مہینے کا خرچہ آ گیا۔ میں کہا شیخ تو ہمارے فقیروں کو خراب کر دے گا، ابھی دنی چوانی اٹھانی تو ہے، کوئی دے چڑیا ہے وہ دیتا تاک نہیں پڑھنے۔ ہوں کسے تھے جب کسی کو اس کی سوچ سے بڑھ کر ملتا ہے تو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے، دوسرا نہیں لگا سکتا۔ یہ جو فا ہے نا یہاں فا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فا فَتَرْضَى، اس فا میں سارا کمال چھپا ہوا ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کو اتنا دینا ہے، آئے ہائے ہائے، کہ خود آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں آپ کو کیا دینے والا ہوں، اور اتنا دوں گا کہ آپ میرے اوپر خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے خوش کرو، اور خود اپنے حبیب کو کہتا ہے میں نے تمہیں خوش کرنا ہے۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے میرے نزدیک۔ کسی اور آیت کا بھی امکان ہو سکتا ہے، میرا کوئی اتنا بڑا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جتنا تھوڑا سا دیکھنے کا موقع ملا مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے اعلیٰ ہے کہ کائنات کا مالک جو دنیا سے کہتا ہے میری رضا کے لیے کام کرو، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، فَتَرْضَى، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ مہینہ میرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقوں پر لانے کی محنت ہے یہ تبلیغ، اس کو سیکھو، قرآن پڑھو، سیرت پڑھو۔ میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ ایک اللہ سے جڑو، اس کے لیے لمبا چوڑا ٹائم ٹیبل کوئی نہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج مالدار پر ہے، اور بیمار ہو جاؤ تو روزہ معاف ہو جاتا ہے، مسافر ہو تو روزہ لیٹ کیا جا سکتا ہے، بعد میں رکھا جا سکتا ہے، بیمار بعد میں رکھ لے، اور اتنا بیمار ہے کہ نہیں رکھ سکتا تو بالکل معاف ہو گیا۔ حج مالدار بھی ہو صحت مند بھی ہو تب ہوتا ہے، مالدار ہے صحت مند نہیں، معاف ہے۔ صرف نماز ایک ایسی دولت ہے جو کہ نہیں، اس کی معافی نہیں، یہ ہر حال میں جب تک سانس باقی ہے، نماز کا وقت ہے تو سجدہ کرنا ہوگا۔ اور اس 1439 سال میں اگر کہیں کوئی نماز کے لیے گنجائش بن سکتی تھی تو وہ میدان کربلا تھا، لیکن میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا کے نماز پڑھی اور یہ پیغام دیا کہ یہ وہ فریضہ ہے جو کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انسانی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ اور انسانی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ ہے جہاں میرے نبی کی اولاد کو ذبح کیا گیا بھیڑ بکریوں کی طرح، اور یہ جنت کے سردار تھے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کو جنت کربلا کی شہادت سے نہیں مل رہی، ان کو جنت کی سرداری کربلا میں شہید ہونے سے نہیں ملی، ان کو جنت کی سرداری ماں کا دودھ چھوڑنے سے پہلے مل چکی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے آسمان سے اسپیشل، جس نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو گنجائش تھی نماز چھوڑ دیتے، ان کو گنجائش تھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی جان بھی بچا لیتے، مال بھی بچا لیتے، اولاد بھی بچا لیتے، سب کچھ قربان کر دینا آسان ہے؟ راستہ بھی موجود اور پھر گردنیں کٹتے دیکھنا آسان ہے؟ بچہ رو پڑے، ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے، بے قرار ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، خاص طور پر ماں۔ ہائے میرے نبی کے نواسے کی نسل کٹ رہی تھی اور وہ صبر کا پہاڑ بن کے سبق دے رہا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر یہاں تک محبت پہنچے تو کر جاؤ۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیہ
وشرب من ماء المعين السراب اذا صاح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. کربلا کا خلاصہ ہے 4 بیت کہ اللہ تو راضی ہے تو کوئی دکھ ہے ہی نہیں، تو مل گیا تو کچھ کھویا ہی نہیں، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اور تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، کوئی گھاٹے کا سودا کیتا ہی کوئی نہیں. نماز کا وقت داخل ہوا، آپ نے ایسے اشارہ کیا، زہیر آپ کے جان نثار تھے، کہ اس بدبخت سے کہو ہاں لے جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھیں کوئی تکلیف ہوگی کسی ساتھی کو. بیٹھ رہے ہیں تشریف. ٹھیک ہو گیا، چل بیٹھ جائیں تشریف. ہائے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے نا تو امام عالی مقام کی نظر شمر پر پڑی. شمر وہ کالا چٹا تھا جس کو وہ پھلبیری جسے ہم کہتے ہیں برس، وہ رنگ کا کالا تھا، پھر اس کو برس ہوئی تو سفید کالا ہو گیا. تو آپ کی نظر پڑی شمر پر تو کہا اللہ اکبر صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں سفید اور کالا جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ یہ ہے جو سامنے کھڑا ہے شمر. تو شمر کو پیغام دیا نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکو. اس نے کہا جنگ نہیں روکے گی، نماز پڑھو یا نہ پڑھو. تو انہوں نے واپس آ کے پیغام دیا کہ جی وہ جنگ روکنے کو تیار نہیں. تو آپ فرماتے ٹھیک ہے موت سر پہ کھڑی ہے، آپ اللہ کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں. کہا نہیں نماز نہیں چھوٹے گی چاہے گردنیں اڑ جائیں. آپ نے اپنے ساتھیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھے ان سے لڑتے رہے. پھر انہوں نے جا کے جنگ کی، اور جو جنگ کر رہے تھے انہوں نے آ کے نماز ادا کی. پھر دونوں عصر سے پہلے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے. بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. میں 82 میں پہلی دفعہ آیا تھا یہاں ایک چلے کے لیے. ایسے ہی میرا بیان، اور سردیاں تھیں، میرا بیان تھا اور ٹوٹل 50 آدمی تھے، ٹوٹل 50. اور آج آپ کی مسجد تنگ پڑ رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، فصل بہار ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، ربیع الاول میں اپنے حبیب کی زندگی کو سیکھنے کی نیت کرو، جس میں ایک چیز بتا رہا ہوں، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے. کبھی چھوٹ جائے قضا کر لو، جانے نہ دو، قضا کر کے اس کو پکڑ لو. اور اللہ تعالیٰ جب سینہ کھول دے گا نا پھر مرتے ہوئے بھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. تو ایک چھوٹا سا کیلنڈر ہے نماز. کچھ وقت قرآن کو دو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. میرا اللہ کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے. اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. اور اس کے بعد جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، بندوں کے ساتھ، اس میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سب کچھ آ جائے گا. ایک حدیث میں ساری سیرت جمع کر دوں گا، ایک حدیث میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں، اور پوری سیرت کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، ایک حدیث میں سب کچھ آ جائے گا. پھر اجازت لوں گا آپ سے. آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ، 4 باتیں لے لو، ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، پھر کچھ بھی نہیں ملا تو سب کچھ ملا. فرمایا 4 باتیں لے لو، 4 باتیں لے لو. کیا ہے؟ صدق حدیث، زندگی بھر سچ بولنا، جھوٹ نہ بول، سچ بولنا، جھوٹ نہ بول. سبحان. حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے چلنا. یہ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا؟ صدق حدیث، سچ بول. سرکاری معاملات میں بھی، ٹیکس کے معاملات میں بھی، لین دین کے معاملات میں بھی جھوٹ کو قربان کرو، سچ کو قربان نہ کرو. یہ سرمایہ بن کے آپ کے ساتھ ہو جائے گا. حفظ امانت، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے کام کرو. تیسری حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اخلاق خوبصورت بنا لو، اخلاق خوبصورت بنا لو. چوتھی چیز عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ. تم بچے نہیں ہو کہ میں تمہیں بتاؤں گا حلال کیا اور حرام کیا ہے. تمہیں معلوم ہے، خود معلوم ہے، لیکن ایمان کی کمزوری نے دبایا ہوا ہے
شیطان نے وار کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو نکالنے کی نیت کرو گے تو اللہ دروازے کھول دے گا، بے شمار اس کے پاس رزق کے دروازے ہیں۔ عفت فی طعمۃ، رزق حلال ایسا عمل ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، سعد بن معاذ میرے نبی کی محفل میں تھے، ہاتھوں پہ نظر پڑی تو سخت، تو آپ نے کہا معاذ یہ تیرے ہاتھ سخت کیوں؟ کہا جی میں بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں تو میرے ہاتھ ایسے ہو گئے۔ تو دیکھو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑا اور یوں بوسہ لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے، حلال بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گا۔ رزق حلال اتنی بڑی بندگی ہے، اور یاد رکھنا حرام زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، امتحان ہے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ یاد رکھو میرا اللہ کہہ رہا ہے حلال حرام برابر نہیں ہو سکتا، چاہے حرام کی چمک دمک تمہیں بڑی اچھی لگے گی لیکن حرام حرام ہوتا ہے، حلال کو نہیں پہنچ سکتا، اور یہ حلال کم رہے گا، حرام زیادہ ہوگا۔ شیطان کے راستے ہیں، امتحان ہے، پیپر ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، 1972 کی، ہم جماعت میں تھے، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی محفل میں بیٹھے تھے تو دو صاحب آئے، وہ ان میں سے ایک، ان کا مجھے وہ سارا حلیہ یاد رہ گیا، ان کے باڈی ایکشن کی وجہ سے، خاکی ٹوپی اور خاکی شلوار کرتا اور اینک لگائی ہوئی، ذرا ہمیں پیٹ بابا برکت والا اگو نکلے ہوئے، تو کہنے لگے مولانا جی، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے، یوں کیا اللہ تعالیٰ رزق حلال دے تے بہت سارا دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو، حلال تھا تھوڑا ہی لبو۔ یہ دو جملے مجھے آج تک یاد ہیں، 45 سال ہو گئے اس بات کو۔ تو پیپر ہو رہا ہے، ہم پیپر دے رہے ہیں، ہم کوئی آزاد ہے؟ اس کے پیچھے اللہ جو رزق کے دروازے کھولے گا یہاں اور وہاں۔ میرے نبی نے کہا، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، روزی بڑھ جائے، تو کتنے اسباب ہیں، شیطانی بھی اور دنیاوی بھی؟ تو میرے نبی نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع الیک رزقک، جس گھر میں تنگی آ گئی ہے، خامن بیوی بچے سب باوضو رہو، اللہ دروازہ کھول دے گا۔ باوضو میرے نبی کا فرمان ہے، طارق جمیل کی زبان ہے صرف، فرمان میرے نبی کا ہے، باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ کہ تو کھولے گا، اے انہوں پتا تو دے نبی نو پتا، گل میں سچی کر رہے ہیں۔ کہا باوضو رہو اللہ کھول دے گا، سارا گھر باوضو رہے، دروازے کھولیں گے، وہاں سے کھولیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، اور حلال کھلے گا انشاءاللہ، حرام نہیں ہوگا، حلال ہوگا۔ اور حلال کمانے پر میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح کام پہ گیا اور شام کو تھک کے واپس آیا، اس دن کے سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ایک بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، انہوں نے شادی نہیں کی، جب ان فوت ہوئے تو ایک مرید کو ملے، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ لیکن ایک مسلمان شادی شدہ اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے جو تھکتا ہے، اس تھکاوٹ پر جو اللہ نے درجے رکھے ہیں، ان کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی، ان کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ تو گزرگاہ ہے، گھر تو آگے آ رہا ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں مشک کا ڈارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنا دیا، دودھ کے دریا، شراب کے دریا، پانی کے دریا، شہد کے دریا۔ یہ تھوڑے دن صبر کرو، اللہ نے سورہ دہر میں جنت کے 3 درجات بتائے ہیں اور ان کی کیفیت بتائی ہے۔ سب سے نیچے درجہ کیا ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ان کو پلانے والے بھی خادم ہوں گے، نوکر ہوں گے، لیکن فرق بتانے کے لیے نیچے والوں کو کہا انہیں خود تکلیف کر رہے ہیں، اٹھا کے ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، لیکن یہ جو نچلا درجہ ہے وہ بھی ایسا عالی شان ہے۔ یہ دیکھو، یہ میں نے انگلی ڈالی، یہ پانی کا قطرہ گر گیا اور میری انگلی کے اوپر پانی کی تری موجود ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں آپ، میرے نبی کا فرمان ہے انگلی ڈال کے پانی کی تری کے ساتھ پہلے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، وہ کیا بنا رہا ہے میرا اللہ۔ اس سے ایک اوپر کا درجہ ہے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ایک اوپر کا درجہ ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں ان کو نوکر پلا رہے ہیں، خدام پلا رہے ہیں، جنت کی بیویاں پلا رہے ہیں، ایمان والی بیویاں ان کو پلا رہی ہیں۔ اور یہ تماشا نیچے بھی ہے،
لیکن فرق بتانے کے لیے وہاں خود پی رہے ہیں، یہاں نوکر پلا رہے ہیں، خدام پلا رہے ہیں، غلام پلا رہے ہیں، بیویں پلا رہی ہیں، جنت کی لڑکیاں. اور بے بنان تو آتی ہے، میرے نبی نے کہا تمہیں پتہ ہے کن ہاتھوں میں ان کے جام ہوں گے، کن ہاتھوں میں ان کے گلاس ہوں گے کہ اگر اس کی انگلی کا اتنا فنگر ٹپ بھی سورج کو دکھا دو تو سورج نظر نہیں آئے گا. کیا چیز ہے، اتنا سورج نظر نہیں آئے گا. ابن عباس فرماتے ہیں جس کی انگلی کے پورے میں اتنا حسن ہو اس کا چہرہ کیسا ہوگا. اللہ چہرے پہ کیا حسن کے جلوے دکھائے. اور ایمان والی عورت اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی مخلوق غلام ہیں، عورتیں ہیں، ہمیں بنایا مٹی سے، آگ پانی مٹی ہوا، انہیں بنایا مشک عنبر زعفران کافور، انگوٹھے سے گھٹنے تک عنبر، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور. اور اس کی ہائٹ ہے 130 فٹ، 130 فٹ کی بلندی پر جا کر اس کا قد ختم ہوتا ہے. اور سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہیں اور اگر پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں. اتنے لمبے بال ہیں. ان کو اٹھانے کے لیے خادمات ہیں. جب یوں اپنے سر کو ہلاتی ہے، لہراتی ہے، اس کے بال یوں لہراتے ہیں، بل کھاتے ہیں تو پوری جنت میں لاکھوں قسم کی روشنیاں جگمگ جگمگ کرنے لگتی. اور وہ جو لباس پہنتی ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے. 3 میل کا دائرہ اس کا لباس، 3 میل کے دائرے میں. لباس کا وزن نہیں ہوگا اس لیے اس کا اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں. اس لباس کا وزن ہے، اس لباس کا وزن نہیں کیونکہ اس کا دھاگا نور سے بنے گا اور نور بے وزن ہوتا ہے. اور اللہ 100 جوڑے جنتی کو بھی پہنائے گا اور جنتی عورت کو بھی پہنائے گا. اور اللہ تعالیٰ، یہ تو ہم گھستے گھستے یہاں آ گئے، ورنہ آدم علیہ السلام 130 فٹ تھے، اما ہوا 130 فٹ تھیں. یہ جو ٹائم گزرا ہے اس نے رندے کی طرح ہمیں گھساتے 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 یہاں تک پہنچا دیا ہے. جنت میں پھر اس کو اللہ واپس لے جائے. ایک ہمارے یہاں میراثی ہوتے ہیں، بڑے نازک قوم ہوتے. تو ایک زمین دار کا نوکر تھا میراثی، تو اس نے اس کو کہا چل میرے گھوڑے دی مالش کر. بلا میراثی کی جانے مالش گھوڑے دی. وہ اس کے سامنے تو لگا رہا. جب وہ چلا گیا زمین دار گھر تو وہ جا کے سو گیا. جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا تو گھوڑا چور لے گئے اور کہ لے مارے گیا جو میں نے لے تر پائے کے پائے. وہ گھر گیا، بھاگ کے وہاں سے خرگوش لایا اور اس کو رسا باندھ کے مارے شروع کر دیا. جب زمیندار باہر نکلا اس میں کہ میرا سیدھا خرگوش نہ لگا کھلا ہے. جا کے وہ میرا گھوڑا کی دیکھے سائیں آئے کھلوتا ہے کہ ہے بے وہ کوئی گھوڑا ہے تو خرگوش ہے. وہ سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھاس 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 کہتے آیا کھلوتا. تو یہ جو 10,000 سال ہے نا، انہوں نے میراثی والی مالش کر 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 ہمارے قد 5 فٹ بنا دیے ہیں، 5.5 فٹ 6 فٹ. اللہ واپس 130 فٹ پر لے جائے. میں کہاں ویسے مذاقن کہتا ہوں اس قد میں چلے گئے جنت میں تو تمہاری بیگم تو تمہیں وہیں بوجھ پا لے گی. لوریاں دینی پھرے گی، لوری دے. ام سلمہ نے پوچھا، مستورات کہیں ناراض نہ ہو جائیں، ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان والی عورت کا درجہ بڑا ہے جنت کی عورت کا؟ میں نے کہا نہیں، ایمان والی عورت کا درجہ بڑا. کہا کیوں؟ بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ. جنت کی عورت تو نماز نہیں پڑھتی، اس نے نمازیں پڑھی، وہ بندگی نہیں کرتی تو بندگی کر کے. اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے تو روزے رکھے ہیں. ان اعمال کی وجہ سے اللہ ایمان والی عورت کو جنت کی عورت پر کروڑوں گنا زیادہ عزت، جمال، کمال سب کچھ عطا فرمائے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جنت میں ایک وہ ہوگا مقابلہ. جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے زندگی پائی موت نہ پائی. وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبَاسْ، ہم جوان رہیں بڑھاپا نہیں دیکھا. نَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا نَرْحَلْ، ہم نے ہمیشہ اپنے خاوند کا ساتھ دیا، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. وَنَحْنُ الْرَاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطْ، ہم ہمیشہ خوش باش ہیں، کبھی ناراض نہیں. اب یہ چاروں کام دنیا کی عورت میں تو نہیں ہے. بڑھاپا بھی ہے، موت بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، لڑائی بھی ہے اور جدائی بھی ہے. تو اس کا جواب دیں گی نَحْنُ الْمُصَلِّيَاتُ فَمَا صَلَّيْتُنَّ، ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی. نَحْنُ الصَّائِمَاتُ فَمَا صُمْتُنَّ، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے. نَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتُ فَمَا تَصَدَّقْتُنَّ، ہم نے اللہ کے نام کا خرچ کیا تم نے خرچ نہیں کیا. وَنَحْنُ الْمُتَوَضِّئَاتُ فَمَا تَوَضَّأْتُنَّ، ہم نے وضو کیا تم نے وضو نہیں کیا. تو عائشہ فرماتی فَغَلَبْنَهُنَّ، نماز روزہ صدقہ وضو کی وجہ سے جنت کی عورت پر ایمان والی عورت غالب آ جائے گی. اتنے خامدہ تے غالب ہیں، اتنے حوراں تے چڑھ جاسے. یہاں تو عورت غالب ہے. عورت کو عزت دو، اسلام نے عزت دی ہے، میرے نبی نے عزت دی ہے. بطور ماں بھی اس کی عزت ہے، بیٹی بھی، بہن بھی، بیوی بھی، ہر روپ میں عورت کو عزت اللہ نے دی ہے، میرے نبی نے عزت دی ہے. 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں. 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں. ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو، میرے نبی نے جنت نہیں سنائی. کہ یوں جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں.
آپ نے شروع کی 3 بیٹیوں سے. اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی شادی کی تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. یا رسول اللہ اگر 2 ہوں؟ ایک نے پوچھا تو آپ نے کہا 2 کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ایک اور بول پڑا یا رسول اللہ اگر 1 ہو؟ کہ جو 1 کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا. بیٹے کی 10 بیٹوں کی شادی کی، جنت کا وعدہ کوئی نہیں. 1 بیٹی کے ہاتھ پیلے کیے تو جنت نہیں، نبی کے ساتھ کا وعدہ ہے. بہنوں کا حق دیا، بعض اوقات بیٹی نہیں ہوتی بہن ہوتی، تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی، ڈولی میں بٹھایا. باپ مر گیا ہوگا یا باپ قابل نہیں ہے تو بھائی نے باپ بن کے اس کو عزت سے روانہ کیا، اور جو وراثت میں حق ہے وہ حق اس کو دیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. وہ بیوی کے روپ میں ہے تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. اور میرا سب سے بہترین سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یہ آپ نے اضافتاً فرمایا. میں حیران ہوں میرے بھائیوں، میرے نبی نے حضرت عائشہ کو دلداری کے لیے، اللہ کی قسم میرے نبی کی شادیاں خواہش کی نہیں تھی. حدیث سن لو، ما لی فی النساء من رغبت، مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا امر لے کر آیا، حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا. 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کرے گا؟ ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل کے ساتھ، ایک نکاح سے بیوہ ہوئی ابو حالہ کے ساتھ، دوسرے نکاح سے بیوہ ہوئی ابن عابد کے ساتھ، اور ہر ایک سے پہلے سے 1 بیٹا 1 بیٹی، دوسرے سے 1 بیٹا، ایک منگنی ٹوٹے 2 نکاح سے بیوہ ہو. کون 25 سال کا نوجوان اسے شادی کی خواہش کرے گا؟ میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی مکمل عورت سے شادی کی، لڑکی نہیں ہے عورت ہے. اس کے بعد جہاں شادیاں کی ہیں 50 سال کے بعد 10 شادیاں کی. اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کھا کے کہتا ہوں ہمیں زندگی سکھانے کے لیے، چونکہ گھر کی زندگی نماز سے مشکل ہے، روزہ سے مشکل ہے، حج سے مشکل ہے، ٹکراتے ہیں، عادات ترجیحات ٹکراتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. میرے نبی نے، میرے اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ میری نشانی ہے، ماں باپ تیرے رب کی نشانی، بہن بھائی تیرے رب کی نشانی، نہیں. مامے چاچے تائے دادے دادیاں تیرے رب کی نشانی، نہیں. صرف ایک رشتے کو میرے نبی، میرے اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، میری بہت بڑی نشانی ہے میں نے تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا. ازدواجی زندگی، ازدواج کا لفظ سن، ازدواج ہوتا ہے 2 چیزوں کا آپس میں مل کر ایک ہی جان یک جان ہو جانے کو ازدواج کہتے ہیں. اور بھائیو گھر کی زندگی میں نے پہلے بتا دیا، جس رشتے کو بھی خوبصورت بنانا ہے زبان پہ قابو پالو، زبان پہ قابو پالو، زبان پہ قابو پالو، رشتہ خوبصورت ہو جائے. میرے نبی نے 11 عورتوں سے شادی کی، مختلف مزاج، مختلف قومیں، عمر میں مختلف اور حسب نسب میں مختلف، اور دنیا داری میں مختلف، مالداری میں مختلف، سب سے نباہ کر کے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عجیب حدیث ہے، عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی بڑی اچھی لگنے لگی. سبحان اللہ، رب ذوالجلال کی قسم میں اتنا حیران ہوا یہ حدیث پڑھ کے کہ کیا دلداری ہے اور کیا امت کو سبق سکھایا ہے. عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا، موت اچھی لگنے. یا عائشہ انہ لیہون علی ان اریدک زوجتی فی الجنہ. انہ لیہون علی الموت، موت کا لفظ چھوڑ دیا تھا، انہ لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ. جس دن سے مجھے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا. تو 4 چیزیں بھائیو، 4 چیزیں. ایسی ماں باپ ہیں ان کی دعا لے لو، ان کے لیے ٹائم نکالا کرو. میرے نبی کا فرمان ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. صبح ماں باپ کی زیارت کر لو، شام تک 2 دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے. شام کو زیارت کر لو، صبح تک جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. ان کی دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو پونڈوں سے نہیں بنتے ہیں. صدق و حدیث، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. حفظ و امانت، دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے چلنا ہے. حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کرنے، اخلاق اچھے کرنے. اخلاق اچھے کرنے کے لیے 2 باتیں چھوٹی چھوٹی، ایک میں نے تفصیل سے بتا دی، زبان، یہ زبان، جھوٹ، گالی، غیبت، طعنہ، چغلی، شکایت، بہتان دفع کر کے نکال دو زندگی سے. آپ سے خوبصورت کوئی نہیں ہوگا.
اور دوسرا دل کو بغض اور نفرت سے صاف کر دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو، تو آپ اخلاق کے عالی مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ حسن و خلیقت، اچھے اخلاق پر میرے نبی نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں، گارنٹر ہوں، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں۔